اللہ الرحمن الرحیم. دو وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان سجاد حسین. ناظرین, 20 جنوری کی تاریخ بڑی اہم ہے کیونکہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی پی ٹی آئی والے یہ بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اقتدار میں آئیں گے اور اڈیالہ جیل کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسپیشل مشن کے لیے ایک اپائنٹمنٹ ہوئی ہے جن کا نام ہے رچرڈ گرینل. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, دا ریلیز عمران خان. تو اس حوالے سے بھی کافی پی ٹی آئی کے اندر بڑی توقعات یہ ملتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد ریلیز ہو جائیں گے. اسی پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محمد نوید بٹ صاحب. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا نوید صاحب, 26 نومبر کو بلوم برگ نے ایک خبر چھاپی تھی کہ پروٹیسٹر ڈیمانڈنگ دا ریلیز آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان, اس کو ری ٹویٹ کیا گیا رچرڈ گرینل کی جانب سے, اور اس پہ بھی انہوں نے کہا جی ریلیز عمران خان. تو اس ٹویٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, رچرڈ گرینل جو ہیں وہ اس سے پہلے کافی اہم عہدوں پہ فائز بھی رہے ہیں. ان کے کافی متنازع بیانات بھی کافی ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے خواتین کے حوالے سے کافی بیہودہ ریمارکس بھی دیے. وہ ہم جنس پرستی کے حوالے سے بھی وہ سر عام تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہر ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے کچھ, پھر اس کے علاوہ انتخابات میں جو ہے کے حوالے سے بھی ان کا ایک متنازع کردار ہے, وہ بھی کافی جو ہے نا وہ ایک میڈیا کی نظر بنا رہا. تو یہ ساری وجوہات تھیں جو جس کو اس نے جو ہے نا وہ ٹرمپ کے نزدیک کیا. اور وہ پہلے جرمنی کے سفیر بھی رہ چکے ہیں, وہ مختلف عہدوں کے اوپر فارن آفس میں بھی رہ چکے ہیں. تو ہیں تو وہ کافی امپورٹنٹ بندے, کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو جو ہے وہ خصوصی ایلچی مقرر کیا ہے اپنا پولیٹیکل. تو اس حوالے سے بھی ابھی رول ان کا ڈیفائن نہیں ہوا پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے یا ٹرمپ کی طرف سے. البتہ انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ اپنے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شمالی کوریا اور وینزویلا کے حوالے سے اپنا ان کا کافی رول ہوگا. لیکن ان کو خصوصی جو ہے وہ جو ایشوز ہیں پوری دنیا کے اندر, اس حوالے سے ان کا تعیناتی ہے جس میں وہ اسسٹ کریں گے ٹرمپ صاحب کو. تو یہ ان کے حوالے سے تھوڑی سی ہسٹری ہے. تو خان صاحب کے وہ خان صاحب کے اب کیونکہ انہوں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے حوالے سے, اور آپ کو ہم جنس پرستی کے حوالے سے خان صاحب کے بارے میں بھی کچھ علم تو ہوگا کہ وہ بھی اس حوالے سے سیاہ میں گوئیاں پاکستان میں اتری ہیں کہ وہ ہم جنس پرست کے حوالے سے ان کا ایک کافی ہیں اس پہ. آئی ڈونٹ بلیو کہ سچ کائنڈ آف نیوز. خیر چہ میں گوئیاں تو ہے, دیکھیں دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ ہوتی ہے. تو اگر کچھ اس طرح کا کچھ ہے تو پھر ہی ہے نا. تو اب انہوں نے جو اس آرٹیکل کو ری ٹویٹ کر کے اس چیز پہ انہوں نے اپنا بیان دیا ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے, تو ان کا میرے خیال میں کافی امپورٹنٹ رول ہوگا. اور پی ٹی آئی نے اب کیونکہ ساری اپنے جو پتے تھے وہ شو کر لیے ہیں, انہوں نے احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا, اور انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کر کے دیکھ لی, ڈی چوک بھی آ کے دیکھ لیا, اور سول نافرمانی کی تحریک کی جو کال ہے وہ بھی دیکھ لیا. اب اس پہ بھی وہ بیک فٹ پہ چلے گئے نظریں جو ہیں وہ, تو اب ساری ان کی امیدیں جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وابستہ ہیں. اور اب کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا بندہ بھی وہاں پہ کوئی اس طرح کا بیان دیتا ہے یا کوئی اپنا سوشل میڈیا پہ بیان دیتا ہے, تو پی ٹی آئی اس پہ ہائپ کریٹ کر دیتی ہے جی کہ یہ دیکھیں جی ٹرمپ آئے گا تو عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر ہوگا. اچھا, جیو ٹیلی ویژن نے ایک خبر چلائی اور بلکہ جنگ اخبار میں وہ پبلش بھی ہوئی ہے. انہوں نے ان کو ہم جنس پرست سے مطلب کہ انہوں نے اس کو کیا ہے کہ یہ ہم جنس پرست ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی سارے ایلیگیشنس کی انہوں نے بات کی ہے جو ماضی کے اندر ان کا جو وہ رہا ہے. تو جیو نیوز کو انہوں نے اگین ان کی خبر کو پھر ری ٹویٹ کیا, اور انہوں نے پھر دوبارہ لکھا ہے کہ آئی سیڈ اگین فری عمران خان. تو اس کا مطلب ہے وہ کلیئر کٹ ہے اس بارے میں کہ جیسے وہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ پریشر بنے گا پاکستان کے اوپر اگر وہ ٹرمپ کی حکومت میں آ جاتے ہیں, اور گو کہ آ چکے ہیں, اور پراپر کوئی ایسا مشن لگتا ہے کہ عمران خان کی ریلیز کے لیے کوئی ہیلپ فل ہوگا. سب سے پہلے تو جیو نے جو ایک وہ میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں بھانڈ مارا ہے, اس کے وہ ایک بہت بڑی ایڈیٹوریل مسٹیک ہے ان کی کہ آپ نے ایک دفعہ تو چلو کر دیا, پھر آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیا, دوبارہ پھر کر دیا. ٹھیک ہے, یا تو پہلے ڈیلیٹ ہی نہ کرتے. تو یہ چیز ہاں یہ ڈیلیٹ ہوئی ہے پھر دوبارہ ہوئی ہے. تو جیو نیوز کو جو بھی ان کا جو ایڈیٹوریل ہیڈ تھا, جو بھی کانٹینٹ کو چیزوں کو ایڈ کر رہا تھا, اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ ایسے اوپنلی یہ چیز نہیں لکھنی چاہیے تھی کسی کے بارے میں.
گو کہ وہ خود اس چیز کو اوپنلی تسلیم کرتے ہیں، لیکن صحافتی اقدار بھی کوئی چیز ہے، تو آپ اس حوالے سے اس کو نہ لکھتے، مبینہ کر دیتے، چلو برہم رہ جاتا، لیکن باقاعدہ انہوں نے اس کو ہم جنس پرست لکھا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر جب آپ کسی طوائف کو بھی آپ اوپنلی اس طرح اس کے بارے میں بول دیں تو پھر وہ آپ کو جواب تو دیتی ہے. تو اس طرح پھر اس نے بھی پراپر جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس طرح، تو پھر اس طرح مطلب کہ وہ پراپر دیکھ رہے ہیں ہاں کی صورتحال کو، پاکستان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا اس کا بھی کافی لابنگ کر رہی ہے اپنی امریکہ کے اندر، کہ خان کے حوالے سے وہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں تو انہوں نے ایک فرم بھی ہائر کی ہوئی تھی، تو ابھی بھی ان کی ساری کوششیں امریکہ کے اندر ہیں کہ وہاں پہ ایسی فضا بنائی جائے کہ وہ خان صاحب کے لیے سازگار ہو اور ان کی رہائی میں کوئی اس طرح کا رول پلے کیا جا سکے. اب جب ان کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب حکومت میں آتے ہیں، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ آتے ہی وہ جو ہے وہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے جی کہ خان صاحب کو ریلیز کریں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر بھی بڑھا سکتے ہیں، ان کو یہ چیز باور بھی کروا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. تو وہ ایک تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا، اتنی جلدی نہیں ہوگا. جس طرح پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہی جو ہے وہ خان صاحب کو ریلیز کروا دیں. رچرڈ گرینل نے جیسے یہ ٹویٹ کی ہے تو مطلب کہ اب ان کی 2 ٹویٹس ہو چکی ہیں، اور ماضی میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کو ایز اے ٹرمپ فرینڈ سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد زلفی بخاری نے ان کا شکریہ ادا کیا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اور بھی کافی سارے رہنما جو امریکہ کے اندر لابنگ کر رہے ہیں وہ بھی ان کے بڑے مشکور ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 20 جنوری سے پہلے تک ایک ایسی لابی یا ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ باور کرائے گی کہ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ فیک ہیں؟ عمران خان صاحب کے مطابق 140 کیسز ہیں ان کے اوپر، اور تقریباً 10,000 سے زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ گرفتار ہیں. ایک تو ان کے جو نمبر آف کیسز ہیں اس پر بھی کمنٹ کر دیں، اور کیا آنے والے دنوں میں کوئی ایسا مشن بن سکتا ہے یا ایسا کوئی لابنگ ہو سکتی ہے جس سے عمران خان کی ریلیز یا رہائی ممکن؟ دیکھیں تحریک انصاف تو پوری کوشش کر رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا انہوں نے سارے اپنے پتے شو کر لیے ہیں. اب ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کرنے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ایک پستول ہے اور اس کے اندر ایک ہی گولی ہے، اگر آپ نے وہ چلا کے مس کر دی ہے تو آپ کے پاس اب کچھ نہیں ہے. تو اب پی ٹی آئی کی صورتحال ہو گئی ہے وہ والی، انہوں نے ساری گولیاں اپنی چلا کے دیکھ لی ہیں نیشنل لیول پہ جتنا بھی وہ کر سکتے تھے، جتنا وہ انہوں نے کر سکتے تھے، کیا جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے. اب ان کی پوزیشن کافی کمزور ہے پاکستان کے اندر، سیاسی طور پہ بھی اور ویسے بھی. وہ ان کی ایک جو احتجاج کی صورتحال ہے وہ بھی پوزیشن ان کی کافی ویک ہوئی ہے. تو کیونکہ جب ساری جو ہے وہ اپنے حربے استعمال کر کے جب چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں تو اب ان کی ساری نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں، تو اس کو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور تو کچھ کرنے کو ہے نہیں. تو پھر وہاں پہ جو بھی ٹویٹ ہوتا ہے پھر اس کو ظاہری بات ہے پی ٹی اے کے حوالے سے پہلے بھی مشہور ہے کہ ایک کوئی بات کر دے خان صاحب کے حوالے سے، چاہے وہ اس کا مخالف بھی ہو، اور تنزیہ دنی کر دیں تو پھر یہ اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی خان صاحب کے بارے میں جو کیسز ہیں ان کے اوپر، اس کے بارے میں بتائیں. کیسز تو دیکھیں کیسز تو پھر چلتے رہیں گے. حکومت کی تو پوری کوشش ہے کہ ان کو کیسز کے اندر الجھائے رکھا جائے اور ان کو کہیں بھی جو ہے نا ذرا سا بھی ریلیف نہ ملے. تو حکومت کی تو یہ کوشش ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی حکومت کرنی ہے، اور خان صاحب ان کے لیے بڑا تھریٹ ہیں کہ خان صاحب اور کچھ کر نہ سکے تو ڈی اسٹیبلائز تو ضرور کریں گے. اچھا 20 جنوری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ڈیالہ جیل کے دروازے کھلیں گے یا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی ہو سکے گا جس طرح کی فضا پاکستان کے اندر بنائی جا رہی ہے. 25 بتا دیں پھر. دیکھیں 25 کے اندر ہی یہ سارا آپ کا ہونا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 20 جنوری کو ہونا ہے ان کا، انہوں نے حلف لینا ہے. اگر جنوری میں نہیں ہوتا تو جنوری میں تو انہوں نے کرنا یہ 25 ہی آ جائے گا، لیکن اتنی جلدی ہو نہیں سکے گا. کیونکہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے فیض حمید کے جو کے اوپر کیسز ہیں اس حوالے سے بھی دیکھ لیا، چارج شیٹ ملی ہے، وہ ملٹری ٹرائل میں جا رہے ہیں. تو اگر فیض حمید صاحب جا رہے ہیں تو وہ ان کے بڑے سنگی ساتھی تھے، خان صاحب کو لے کے چلنے والے تو وہی تھے. اگر وہ ملٹری ٹرائل ان کا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے ذرا زیرو ٹالرنس دکھائی ہے، تو خان صاحب کے حوالے سے کیسے دکھائیں گا؟ یہ اتنی جلدی ہو نہیں سکے گا. یہ میچ پڑے گا پاکستان کا اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا، کیونکہ یہ میرے خیال میں پاکستان تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو، جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہے، ان کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے نا. میں یہی تو بتا رہا ہوں، یہ میچ پڑنا ہے ٹرمپ انتظامیہ کا اور پاکستان کا. اتنی جلدی ہو نہیں سکے گا کہ وہ کہیں جی اور ہم خان صاحب کو یہاں سے ریلیز کر دیں، ایسا نہیں ہو سکے گا. اور ویسے بھی
پی ٹی آئی والے اگر یہ آفر لے لیتے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کے پریشر میں حکومت ریلیز کر بھی دیتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کہتے تھے کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور انہوں نے ہماری حکومت گرائی، سازش کی، تو پھر تو پکی مداخلت ہو جائے گی جو کہہ رہے تھے. پھر وہ پکی مداخلت ہو جائے گی، بلکہ وہ خود جو ہے نا ان کے اوپر الزام آئے گا تو آپ لوگوں نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کروائی ہے، تو انٹرنیشنل بھی پریشر پڑ سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی جو پاکستان میں بھی ان کی پوزیشن کافی ویک ہوگی. اچھا، لاسٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی ایک اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو اوورسیز ریمیٹنسز ہیں وہ بھی نہ بھیجیں. تو ابھی انہوں نے کچھ یو ٹرن لیا ہے، شاید کہ اچھا ہے کہ انہوں نے ابھی اس کو مؤخر کیا ہے. تو اس پہ آپ کمنٹ کر دیں کہ یہ آخر مؤخر کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں، میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. کیٹاگوریکلی میں نے کہا تھا، میں ایسے کبھی اسٹیٹمنٹ دیتا نہیں. مجھے پتہ تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی کافی کمزور ہو چکی ہے، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے اندر حکومت میں ہوں اور پھر آپ سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے جائیں. تو آپ تو اپنی حکومت کے خلاف یہ کروا رہے ہیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی، ابھی جو ان کا ناکام مارچ ہوا ہے، ابھی یہ جو ڈی چوک میں پہنچے ہیں 24 نومبر 24، اس کے بعد پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور ان کی لیڈرشپ تتر بتر ہو چکی تھی، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے خود خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑا سا اس کو مؤخر کریں، پارٹی کو آرگنائز ہونے دیں دوبارہ، اور جب پھر پاور میں آئیں گے تو پھر تو تھوڑی لیکن وہ ایک بی بی وہ بڑی پوری اصرار تھی کہ نہیں لے کے جانا ہے اس کو. دیکھیں وہ بی بی سیاسی نہیں تھی، وہ دیکھیں غیر سیاسی بھی وہ نہیں ہے، سیاست میں مداخلت تو کر ہی ہے، لیکن انہوں نے بھی ایک غلطی کی ہے اور پی ٹی آئی کو کافی اس سے نقصان ہوا ہے، ڈیمیج تو کافی کیا اس میں. جو آپ پچھلا اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کامیاب کیوں نہیں ہوئی، تو وہ آپ میرا وہ کلپ چلا دیجیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ساری چیزیں میں نے میں نے سول نافرمانی کی تحریک والی پہلے بات یہ کی ہوئی ہے. تو یہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ تو خان صاحب نے ایک جب بہت کچھ نہیں تھا تو یہ اپنا جی کارڈ استعمال کیا جی ہم سول نافرمانی کی تحریک کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے. تو اب اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں ہم سے. اب حکومت ان کو سیریس نہیں لے رہی. پہلے یہ حکومت کو سیریس نہیں لے رہے تھے، جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے پی ٹی آئی کا مقابلہ کر لیا ہے. اب ان کو اتنا کمزور کر دیا کہ یہ احتجاج کے پوزیشن میں نہیں ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی آپ مذاکرات کر لیں، تو اب وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ چیزیں تو ایسے ہی چلیں گی. سیاست تو پھر ایسے پاکستانی سیاست ہے. تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ سول نافرمانی تحریک تو انہوں نے مؤخر کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگلا اعلان کب کرتے ہیں. اور دوسری جانب 20 جنوری کو کیا امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں، یہ تو ہمیں 20 جنوری کے بعد ہی پتہ چلے گا. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.